کی اسٹوری ٹیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے کوئی خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور زمین بھی کھودتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے جنگل میں کسی نے درخت کے پاس کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر کے خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے تو بالکل خالی ہے۔ اس نے غصے میں دیگ کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے سے کلہاڑی اٹھا کر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کی کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر پیچھے گر گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب اس دیگ میں بہت ساری کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام دیگ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے۔ جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی بہت ساری کلہاڑیوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دوبارہ آزمانے کے لیے وہ قریبی درخت سے آم توڑ کر لایا اور اس میں آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں بہت سارے آم موجود تھے۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ اب تو اسے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ وہ کوئی جادوئی دیگ ہے۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دیکھا اور اس میں سونے کے سکے ڈالے تو بہت سارے سکے نکل آئے۔ اب وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور بہت امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب آ جاتا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گاؤں بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی، اس گاؤں کے سیٹھ کے پاس بھی۔ اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی تو سیٹھ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا، اس کے باوجود اسے مزید خزانے کا لالچ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ سیٹھ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو لایا جائے۔ سیٹھ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت اس کے پاس لایا گیا۔ لکڑہارے سے سیٹھ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم سنبھال نہ سکا اور دیگ میں گر گیا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے وہ بہت سارے سیٹھ میں بدل گیا۔ ایک جیسے سیٹھ میں ایک اصلی سیٹھ تھا، باقی جادوئی تھے، اور وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ لالچ کی وجہ سے اصل سیٹھ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔